بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں بابا گرو نانک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ایک فقیر کا بازار گرم ہوگا جس کا نام نانک ہوگا۔ یہ تھی وہ پیشن گوئی جو نور الدین نعمت شاہ ولی نے 900 سال پہلے کی تھی، جو باقی پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوئی۔ سکھ مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بانی نے کبھی بھی اپنی تعلیمات کو مذہب کا نام نہیں دیا۔ یہ تو ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والے ہندوؤں نے سکھ کو ایک مذہب بنا لیا۔ پھر بھی انصاف یہی ہے کہ بابا گرو نانک کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھیں۔ 15ویں صدی میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھیں، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بہن کی شادی سلطان پور کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے بعد اپنی بہن کے گھر ہی منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن سے ہی عام بچوں سے مختلف تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں اسکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران کلاس جب انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریہ وحدت سے جوڑا تو استاد سمیت ان کے کلاس فیلوز بھی حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کر ان کو مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نامولود کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا، یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نے نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ بر صغیر پاکوند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر لکھی جانے والی معتبر ترین کتاب جنم ساکھی کے مطابق بابا گرو نانک جب زمانہ طالب علم میں کہیں باہر نکلتے بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ افکن رہتا، جبکہ ایسی روایت بھی اس کتاب کا حصہ ہے کہ جب وہ کہیں کسی ویرانے میں جا کر لیٹ جاتے تو ایک کوبرا سانپ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتا۔ آپ نے اسکول کی تعلیم کو جلد ہی خیر بات کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر دی۔ ایک سکھ روایت کے مطابق جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے ایک تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے۔ تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا کہ جس سے ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا اور پہلے بنگال اور پھر آسام کی طرف نکل گئے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا سفر بھی اختیار کیا۔ اس کے بعد کشمیر، تبت کا سفر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہاں ایک معروف صوفی بزرگ حضرت بہلول کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس دوران جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گردوارہ بھی آپ کی یاد کے طور پر موجود ہے۔ گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی ایک مقدس کتاب ہے جس میں خود ان کے علاوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھکتوں کا کلام بھی موجود ہے، جو کہ بابا گرو نانک کی پہلی حمدیہ نظم چپ جی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس نظم میں وہ ہندو مت کے کئی خداؤں کے نظریوں کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے جسے نہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے، بلکہ وہ بے عیب ہے، خود سارے جہاں کا خالق ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کا قیام کرتارپور میں رہا۔ ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے لیے آپ زراعت سے منسوب رہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔
گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا تھا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا تھا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتے، اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار بھی لکھے۔ ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ آغاز میں گرو نانک نواب دولت کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیر بات کہا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، لنکا، ایران، عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارتیں کیں۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت مراد کے مزارات پر چلہ کشی کی۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ چار دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مروجہ خلائق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانے کا نام آج بھی چلہ بابا نانک ہے۔ حسن آباد ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور وہاں پر ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی 12ویں پشت سے تھے کی تعلیم سے بے حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعوں کا نام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی بھی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنانے کا ہوش رہا، چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہاں سے ہی ہندوؤں کے ایک الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پر بھی حاضر ہوئے۔ گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا۔ بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اذان کی حقانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نے بھی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل اعتقاد رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ افسوس کہ آج سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں جس کی طرف بابا گرو نانک رہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان فروز ہے کہ بابا گرو نانک نے کلیہ کے تحت یہ بات ثابت کی تھی کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت وسلم کے نور سے منور ہیں۔ بابا گرو نانک کی میت غیب کیسے ہوئی تھی؟ بابا گرو نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتارپور
तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान में हुई। इन अयाम हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। शहनशाह बाबर वफात पा चुके थे। इन दिनों सिख फ़िरका अपनी मौजूदा हैत में कहीं भी नहीं था। बाबा गुरु नानक की वफ़ात के मौका पर करतारपुर के हिंदुओं और मुसलमानों में सख्त तनाज़े पैदा हो गया। हिंदू इस बात के दावादार थे कि बाबा हिंदू थे, इसलिए उनकी अर्थी को नज़र आतिश किया जाएगा, और मुसलमान इस बात के दावादार थे कि बाबा जी मुसलमान हैं। इन्हें कई बार नमाज अदा करते भी देखा गया है। इस चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, लिहाजा हम इन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ा कर दफन करेंगे। करीब था कि बाबा जी की तदफीन के मसले पर हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा हो जाते और कश्तो खून तक नौबत पहुँच जाती। वहाँ की तहसीलदार बरगना शकरगढ़ ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव करवाया। तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों के खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उड़ा लेना और 15-20 चीदा चेदा मुसलमान बाबा जी की नमाज जनाजा पढ़ के इन्हें खामोशी से दफन कर देना। तलकात इदारा यानी तहसीलदार ने तजवीज़ पेश की कि सुबह के वक्त ये मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल दें और शोर मचा दें कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को 2 टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू उसे नजर आतिश कर देंगे। चरासे ऐसे हुआ। तहसीलदार परगना शकरगढ़ की ये स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म भी ना हुआ कि बाबा गुरु नानक दफना दिए गए हैं, लेकिन इस वाक़या की कोई सनद हमें बावजूद कोशिश के मुयस्सर नहीं आ सकी। अलबत्ता तारीख़ हवालों के मुताबिक बाबा गुरु नानक 22 सितंबर 1539 को इस दुनिया से मुँह मोड़ गए और अब तक उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि यानी ननकाना साहब में उनके उर्स का एहतमाम किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा बरतानिया, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और यूरोप के दीगर कई मुमालिक के सिख पाकिस्तान आकर ननकाना साहब में अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। जबकि इसके अलावा सिखों का एक और मुक़द्दस मकाम भी पाकिस्तान में पंजा साहब है, जो कि ज़िला हसन अब्दाल में मौजूद है, जिसको 1823 में पंजाब के हुक्मरान सरदार हरी सिंह ने तामीर करवाया था, जहां एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिस पर बाबा जी के हाथ का निशान चस्पा है और इसी वजह से इस मकाम को पंजा साहब भी कहा जाता है। इसके बारे में एक रवायत मशहूर है कि उसके पास एक पहाड़ी पर एक मुसलमान सूफ़ी बाबा कंधारी बैठा करते थे, जिन्होंने बुलंदी से इस तरफ को नीचे एक पत्थर फेंका, लेकिन बाबा गुरु नानक ने अपने हाथ से इस पत्थर को रोका, जिससे आपके हाथ का निशान पत्थर पर पुख्ता हो गया और वो पत्थर आज भी वहाँ एक मुख्तलिफ कमरे में मौजूद है, जिसको सिख ज़ायरीन की आमद के मौका पर खोला जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।